مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہ کچھ دنوں پہلے سویڈن کے اندر ترکیہ سفارت خانے کے باہر ایک حرامی نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی قرآن مجید کتاب کو شرعام چلایا ہے۔ تیرے میرے لیڈر کو جناب گولی لگتی ہے، سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، لاکھوں کے نقصان، اربوں کے نقصان ہو جاتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اترنے والی کتاب آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کی شرعام پہ حرمتی کی گئی، لیکن مسلمانوں کے کان پہ جو تک نہیں گئی۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، وہ قرآن جس کو اتارا رب العالمین نے ہے، وہ قرآن جس کو لے کر آنے والا جبریل امین ہے، وہ قرآن جس ذات پہ آیا وہ ذات رحمت للعالمین ہے، وہ قرآن جس شہر کے اندر آیا وہ شہر جناب بلد امین ہے، وہ قرآن جس زبان کے اندر آیا وہ زبان عربی مبین ہے، وہ قرآن جس مہینے کے اندر آیا وہ ماہ رمضان بڑا بہترین ہے، وہ قرآن جس رات کے اندر آیا وہ رات بڑی افضل ترین ہے۔ اس کو بھیجنے والا اللہ بے مثال، اس کو لانے والا جبریل بے مثال، جس ذات پہ نازل ہوئی وہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال، جس شہر کے اندر آیا وہ شہر شہروں میں بے مثال، جس زبان کے اندر اترا وہ زبان عربی مبین ساری زبانوں کی سردار، جس رات کے اندر آیا وہ لیل و قدر ساری راتوں کی سردار، جس شہر کے اندر آیا اللہ نے اس شہر کو سرداری کا تاج نصیب فرمایا۔ عزیزو، یہ آج ہم سارے اس بات کا احتجاج ریکارڈ کروائیں کہ یہ بے ادبی، یہ گستاخی کبھی بھی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے خلاف ہم احتجاج کریں، اس کے خلاف ہم جو ہے وہ آواز اٹھائیں کہ قرآن کی بے حرمتی کبھی بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہم وہ قوم ہیں، اس نے ہماری تاریخ پڑھی نہیں، اس کافر نے، اس کو پتہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ دلی کے اندر جب ایک پادری عیسائی آ کے کھڑا ہوا تھا، اس نے مسلمانوں کو کہا تھا، مسلمانوں میں اپنی کتاب لے کے آیا ہوں، تم اپنی کتاب قرآن مجید لے کے آؤ۔ آگ اس نے جلا رکھی تھی، کہا اس آگ کے اندر میں تمہارا کلام بھی ڈالتا ہوں، اپنی کتاب بھی ڈالتا ہوں، جس کی کتاب بچ جائے گی وہ مذہب حق والا ہوگا، جس کی کتاب جل جائے گی وہ مذہب ناحق ہوگا۔ یہ آگ لگا کے اس نے چیلنج کیا۔ ایک آدمی بھاگتا بھاگتا دارالعلوم دیوبند کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، ان کو آ کر کہا حضرت جی وہ پادری شرعام چیلنج کر رہا ہے، مسلمان خاموش ہیں، جواب بن نہیں پا رہا۔ آپ نے جلدی جلدی کتاب کو بند کیا، وہاں سے اٹھے، چادر کو کندھے پہ رکھا اور وہاں سے جلدی جلدی چلتے ہوئے آئے۔ وہ پادری چیلنج کر رہا تھا، مجمع کو چیرتے چیرتے شاہ جی نے کہا ہاں آپ مجھے بتا دو کیا کہنا چاہتا ہے، تو اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ شاہ جی نے تڑپ کر کہا بے ظالم تو ایسا بے ادب اور گستاخ ہو سکتا ہے جو اپنے قرآن کو آگ، جو اپنی کتاب کو آگ میں جلا سکتا ہے، لیکن ہم مسلمان اس قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں، قرآن کو سینوں کے اندر محفوظ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے بعد میں ہیں، چومتے پہلے ہیں، قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، ہمیں قرآن سے بڑی الفت ہے، قرآن سے بڑی محبت ہے۔ اگر تو نے ڈالنا ہے یہ قرآن میں اپنے سینے سے لگاتا ہوں، تو اپنی کتاب اپنے سینے سے لگا، تو انجیل کو سینے سے لگا، میں قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، تو بھی آگ کے اندر چھلانگ لگا، میں بھی آگ کے اندر چھلانگ لگاتا ہوں۔ جس کا مذہب حق ہوگا اللہ اس کو محفوظ فرمائے گا، جو مذہب جس کا حق نہیں ہوگا وہ آگ کے اندر جل کر راکھ ہو جائے گا۔ جب یہ بات کی تو پادری رونے لگا، کہا شاہ جی یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی، میں نے اپنی کتاب کو مثالہ لگایا تھا، میں نے اپنے آپ کو مثالہ نہیں لگایا تھا، اگر میں آگ کے اندر ڈالتا مثالے کی وجہ سے میری آگ کے اندر کتاب میری نہ جلتی، صرف قرآن جلتا، لیکن میں نے اپنے آپ کو جناب مثالہ نہیں لگایا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ مسلمان اتنا قرآن سے محبت کرتا ہے کہ اپنے آپ کو آگ کے اندر ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، بھرے مجمع کے اندر محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ وہ قوم ہے جو قرآن کی خاطر اپنے آپ کی جان کی بازی لگا دیتی ہے۔ تو بھائی آپ سارے احتجاج کرتے ہیں، اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہونا چاہیے۔ سویڈن کا جو یہاں پر سفیر ہے اس کو بھگانا چاہیے، کھڑا کر کے کہیں کہ ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، سویڈن کے خلاف۔ کلام کی حفاظت کس نے کی تھی؟ تو میں چاہتا ہوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہمارے بھی ہاتھ کھڑے ہوں کہ اللہ اپنی جگہ آواز لگائی تھی، ہم سارے
التجاوت کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ بچوں کو قرآن پڑھاؤں گا، اس کے لیے بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ جتنا دبائیں گے انشاءاللہ قرآن اتنا ابھرے گا، وہ جتنا مٹائیں گے قرآن اتنا ابھرے گا۔ وہ قرآن تو جلا سکتا ہے لیکن ہمارے سینوں سے قرآن کی محبت نکال نہیں سکتا ہے۔ انشاءاللہ بچے کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تورات، انجیل، زبور کے لیے اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا، لیکن جب رب کا کلام اترا تو اللہ نے فرمایا یہ کلام بھی میرا، حفاظت کرنے والا بھی اللہ۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ سچی محبت کی توفیق نصیب